اہرام مصر یا پیرامڈس آف ایجپٹ کے بارے میں آپ کو تھوڑی بہت جانکاری تو ہوگی، لیکن کیا آپ نے ان پر کبھی غور کیا ہے کہ یہ کیسے وجود میں آئے؟ پیرامڈس کس زمانے میں بنے، ان کو کس نے بنایا، ان کی ہائٹ کتنی ہے، ان کا وزن کتنا ہے اور ان کو بنانے میں کون سا مٹیریل یوز ہوا؟ یہ جاننے کے لیے آپ ہماری ویڈیو اینڈ تک دیکھیں۔ ایجپٹ میں ایسے پیرامڈس موجود ہیں جن کی ہائٹ 480 فیٹ سے بلند ہے۔ یہ پیرامڈس آج سے 4500 سال پہلے بنائے گئے تھے۔ ان کی کل تعداد 138 پیرامڈس بنتی ہے۔ ایجپٹ کا سب سے بڑا پیرامڈ دا گریٹ پیرامڈ آف گیزا ہے، جو تقریباً 13 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے، اور باقی سارے پیرامڈس کی طرح یہ پیرامڈ بھی ہزاروں سالوں سے ویسے کا ویسا ہی اپنی جگہ پر موجود ہے۔ نہ جانے کتنے طوفان، کتنی بارشیں، کیسے موسم گزرے ہوں گے، لیکن اس نے اپنی اوریجنل جگہ نہیں چھوڑی اور یہ آج تک ویسے کا ویسا ہی کھڑا ہوا ہے۔ دا گریٹ پیرامڈ آف گیزا کو بنانے میں تقریباً 23 لاکھ بڑے پتھر کا استعمال ہوا، اور یہ کوئی عام پتھر نہیں تھے، بلکہ یہ پتھر اتنے وزنی تھے کہ کسی کا وزن 1 ٹن سے کم نہیں تھا، اور زیادہ سے زیادہ وزن 50 ٹن بھی کہا جاتا ہے۔ اس حساب سے اگر ہم پورے پیرامڈ کا وزن دیکھیں تو یہ تقریباً 12 برج خلیفہ کے برابر ہوگا۔ آج تک بہت سارے آرکیولوجسٹ اس بات کو پتہ کرنے کے پیچھے پڑے ہیں اور بار ریسرچ کر رہے ہیں کہ آخر اس پیرامڈ کو بنانے کا ریزن کیا تھا، اور آخر اس پیرامڈ کو کس طرح بنایا گیا، کیونکہ آج سے 4500 سال پہلے نہ کوئی مشین تھی، نہ کوئی کرین کا سسٹم تھا جس سے اتنے وزنی پتھر کو اٹھایا جا سکے۔ تو یہ سوچ کر ہم حیران رہ جاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ یہ پیرامڈ کو شاہی خاندان کے لوگوں کو دفنانے کے لیے بنایا جاتا تھا۔ بہت سی ریسرچ اور کہانیوں میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک پیرامڈ کو بنانے میں تقریباً 1 لاکھ مزدور موجود ہوتے تھے، اور آپ اندازہ لگائیں کہ ایک پیرامڈ کتنے سال میں بنتا ہوگا؟ 5 سال میں؟ 10 سال میں؟ نہیں دوستو، ایک پیرامڈ تقریباً 20 سال میں مکمل ہوتا تھا، اور اس کی میجرمنٹ اس طرح سے کی جاتی تھی، ہر پتھر ایک جیسا ہوتا تھا، اور اس کو پتہ نہیں کس طرح سے کٹ کیا جاتا تھا کہ یہ پورا شیپ پیرامڈ کا بنائے۔ بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اس کو بنانے میں انسانوں کا نہیں بلکہ جنات یا کسی اور مخلوق کا ہاتھ ہے، کیونکہ انسانوں کے بس کی یہ بات نہیں لگتی ٹنوں وزنی پتھروں کو اتنی اونچی بلندی پہ لے کے جایا جا سکے۔ ایجپٹ میں دستور تھا کہ جب کوئی مرتا تھا تو اس کی ممی بنا کے اسے دفنایا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ اس کے رہنے کے لیے بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ رکھی جاتی تھی، یہاں تک کہ کھیلنے کے کھلونے بھی ان کے ساتھ دفن کیے جاتے تھے، اور ان کی باڈی پر ایسا کیمیکل لگایا جاتا تھا جس سے ان کی باڈی خراب نہیں ہوتی تھی۔ کچھ عرصے پہلے جو ممی نکالی گئی ہیں تو اس میں ہمیں انسان کا شیپ تھوڑا بہت واضح ہوتا ہے۔ یہ شیپ واضح ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو کیمیکل یوز کیا گیا اس کا اثر کافی عرصے تک رہا۔ اس سے ہم اس بات کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں اس زمانے کے لوگ کیمیکل کو کس طرح سے استعمال کرنا جانتے تھے کہ ان کی باڈی کافی عرصے تک خراب نہیں ہوتی تھی۔ دنیا بھر سے سیاح اس کو دیکھنے آتے ہیں، اور آرکیولوجسٹ کی یہ پسندیدہ جگہوں میں سے ایک جگہ ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا، اور اپنے دوستوں سے یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔